إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب کریم تیری نسبت پر، تیری دعوت پر اے اللہ یہ چند مخلصین اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی خوابگاہوں کو چھوڑ کر، آرام گاہوں کو چھوڑ کر، اے مولا کریم تھکے ہوئے بدن کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون آ رہا ہے، بس انہوں نے اتنا دیکھا کہ کچھ علماء آئیں گے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ اے مولا انہوں نے نہ ہمارے قد دیکھا، نہ ہمارا چہرہ دیکھا، نہ ہمارے پیچھے بہت بڑا منصب اور تمغہ دیکھا۔ رب کریم یہ صرف آپ کی محبت میں آئے ہیں، آپ کے عشق میں آئے ہیں، آپ سے پیار و وفا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ اس مجمع کو آج کی رات قبول فرما، آج کی رات اس مجمع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنے لوگ بھی یہاں جمع ہو گئے۔ حضرت علیہ السلام تو 950 سال میں کل 80 افراد کو ہی جمع کر پائے تھے۔ اے مولا کریم ان تمام حضرات کو اے اللہ اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان کے قلب کو اپنے ایمان سے منور فرما، یقین سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں اور اپنے عزیز و اقارب کی نکاح اے اللہ بغیر جہیز کے اور بغیر نام و نمود کے، بن بارات کے اے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جسے آسان کر دے وہ آسان ہے، اور جسے تو مشکل کرے وہ مشکل ہے۔ اے اللہ ہمارے بھی بیٹے جمع ہو چلے ہیں اور ہماری بیٹیاں بھی جمع ہو چلی ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی رشتہ دار عطا فرما، ایسی بہویں عطا فرما اور ایسے داماد نصیب فرما اے اللہ جو ہم کہہ سکیں کہ دیکھو آج کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کی جا سکتی ہے۔ اے رب کریم ہمیں ہمت عطا فرما کہ ہم ایسی تقریبات سے اپنے آپ کو روک سکیں جہاں تیرا حکم ٹوٹتا ہو، جن پہ تیرا غضب اور لعنت نازل ہوتی ہو، جن سے تیرے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ اے اللہ گناہ کی مجلسوں کو اے اللہ ہم سے دور فرما اور ہم کو گناہوں کی مجلسوں سے دور کر دے۔ اے اللہ یہ مجمع تیری بات سنتا رہا، تیرے نبی کی نعت پہ جھومتا رہا، اے اللہ تیرے علماء کی تقریر سنتا رہا، دلوں میں ارادے تو آئے ہیں اے اللہ بہنوں کو وراثت دینے کی، اے اللہ ہمیں جرأت، ہمت، توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنی ذات سے ہونے کا یقین عطا فرما دے۔ اے رب کریم اس بستی کو قبول فرما، اے اللہ اس بستی کو قبول فرما۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور یہاں پر اے اللہ آپ نے چند لوگوں کو نہ جانے کس ولی کامل، نہ جانے کس عالم دین کی محنت و برکت سے توحید والا بنایا، موحد بنایا، شرک و بدعت سے بچنے والا بنایا۔ اے رب کریم اس شرک و بدعت سے بچے ہوئے ہیں۔ اے اللہ انہوں نے چراغ روشن کیے، ان کی روشنی دور دور گاؤں میں پھیلی۔ اے اللہ یہ جو رسمیں بد آئی ہے اور یہ جو رسمیں آئی ہیں ان رسموں سے بھی اللہ ہم کو بچا لیجیے۔ اے اللہ آپ نے ہمیں عالم بنایا، ہمیں عالم بنانے کے لیے آپ نے کیا کیا انتظامات فرمائے، ہمیں جو کتاب چاہیے تھی وہ عطا فرمائی، ہمیں جو استاد چاہیے تھے وہ نصیب فرمائے۔ تیری ذات اٹھا کر ہمیں دارالعلوم دیوبند تک لے گئی، ہمارا منہ کس قابل کہا تھا کہ ہم دارالعلوم دیوبند پہنچ جاتے۔ اے مولا کریم یہ تیرا فضل ہے۔ اے اللہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے جام سے ہم نے جام پی لیا۔ اے اللہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے ہم نے استفادہ فرما لیا۔ اے رب کریم ان کی امانت ہمارے سینوں میں ہے۔ اے اللہ اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما جو اس امانت کے حقدار ہیں۔ ہمیں دور و دیر کے لیے قبول فرما، دور و دیر کے لیے قبول فرما، آس پاس کی بستیوں قبول فرما۔ اے اللہ اس بستی پر اپنا فضل و کرم نازل فرما، علماء کے درمیان بھی اتحاد پیدا فرما، حفاظ کے درمیان اتحاد پیدا فرما، تمام قوموں کے درمیان اتحاد پیدا فرما۔ اے رب کریم دلوں سے بغض و حسد کو نکال دیجئے۔ آپ نے قرآن میں فرمایا ہے، آپ نے حبیب سے کہا ہے اگر آپ ساری دنیا خرچ کر دیتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ہم نے انصار و مہاجرین کے بیچ محبت ڈالی ہے، یس و خزرج کی محبت ہم نے ڈالی ہے۔ اے مولا ہم تجھ سے محبت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے دلوں سے بغض کو نکال دے، ہمارے دلوں سے جلن و حسد کو نکال دے اور ہمارے دلوں میں پیار کے دیپ جلا دے، محبتوں کے چراغ جلا دے۔ ایک دوسرے کا اے اللہ ہمیں غمخوار و ہمدرد بنا دے۔
اے اللہ جو علماء اس وقت مدارس میں خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ بڑی مشکل کے دور میں ہیں، اے اللہ جو مخلص ہیں، اے اللہ جو مخلص ہیں، تو جانتا ہے کون مخلص ہے اور کون ریاکار ہے، تو جانتا ہے کون دولت اکٹھی کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے اور کون تیرے دین کے لیے جمع کر رہا ہے۔ اے اللہ مخلصین کی مدد فرما، مخلصین کی مدد فرما، اے اللہ مخلصین کی مدد فرما، اے اللہ اخلاص سے کام کرنے والوں کی ہر طرف سے نصر و تعاون فرما، اسباب پیدا فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص کی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یہاں جو علماء بیٹھے ہیں ان کی اے اللہ وساطت سے قبول فرما، اور یہ مجمع نہایت مخلصوں کا مجمع ہے، بے غرض لوگوں کا مجمع ہے، بے طلب لوگوں کا مجمع ہے، تیرے نام پہ جان نچھاور کرنے والوں کا مجمع ہے، تھوڑے صحیح لیکن ہے مولا کریم یہ تیرے ہیں۔ اے اللہ ان میں کوئی تیرا نیک بندہ ہو جو تجھ سے محبت کرتا ہو تو اسے چاہتا ہو، اسی کے صدقے و توفیل میں اے اللہ ہماری ان ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، اور آئندہ بڑے اجتماع قائم کرنے کی بھی ہمیں توفیق مرحمت فرما، اصلاح کے لیے ہمیں قبول فرما اور ہماری بھی اصلاح فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔